قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. معزز حاضرین، خواتین اسلام، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہم یہاں گزارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آخری چند 2 آیتیں پڑھی ہیں. یہ وہ سورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا کہ مومن اللہ کے سامنے فرض میں، نفل میں، بلتا حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا فرماتا ہے، گڑ گڑاتا ہے: اے اللہ، مجھے نہیں بلکہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ دکھا جس پر تو نے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو چلایا اور نیک لوگوں کو چلایا، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غصہ اترا اور جو ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترتا کیسے ہے، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ اترتا ہے، کیسے حالاتوں میں اترتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات بیان کی ہیں. انہی صفات میں اللہ تعالیٰ کا ہنسنا بھی ہے، غصہ ہونا بھی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا بھی ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو پاکیزہ حلال چیزیں دی، تم کھاؤ، اس میں سرکشی نہ کرو. اگر تم سرکشی کرو گے اللہ کی نعمتوں کو پا کر تم پر میرا غصہ اترے گا، اور جن پر میرا غصہ اترا تو وہ دنیا میں ہلاک ہو کر رہ گئے. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ نے دنیا میں ایک حصہ اتارا اور 99 حصوں کے ذریعے قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی آدمی زندہ نہ رہ سکتا تھا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غضب کو اہل سنہ والجماعہ نے بھی ثابت کیا ہے. اللہ غصہ ہوتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: واللہ یغضب ویرضى لا کاحد من الورى، اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے. ابن ابی العز رحمہ اللہ کہتے ہیں: صفت الغضب صفت الغضب واثباته ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنہ. اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اس کے لیے کتاب و سنت میں ہمارے دلائل موجود ہیں. علامہ اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یوصف اللہ بالغضب ولا یوصف بالغیظ. یہ بڑا علمی نکتہ ہے.
اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے غیظ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ہادی الارواح میں کہتے ہیں والعذاب انما ينشأ من صفت غضبه وما سعرت النار الا بغضبه، کہا کہ عذاب اس وقت آتا ہے جب کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی جہنم بھی اسی کے غصے کا ایک جو ہے مظہر ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں غضب اللہ صفت من صفاته الفعلیہ لأنه يتعلق بمشیتہ، اللہ کا غصہ اس کی صفات فعلیہ میں سے ہے اور اس کا تعلق اس کے ارادے سے ہے۔ موجودہ حالات میں ساری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف وحشت کا ماحول، خوف اور ذہنی تناؤ، راتوں کا چین، دن کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ نہ دکھنے والے کرونا جیسے جراثیم نے سارے ذہنوں میں یہ قسم کی تباہی پھیلا رکھی ہے۔ ایسے وقت میں ایک عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کے غضب کا ایک مظہر ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جو ہے سابقہ اقوام پر بھی اترا۔ آپ دیکھیں گے یہود پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کی تو معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ یہودیوں پر بہت اترا۔ کیوں اترا اس کے اسباب ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ اسباب اگر ہمارے اندر بھی ہوں تو اللہ کا غضب ہمارے اوپر بھی اتر سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے یہودیوں نے نعوذ باللہ رسولوں کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے کہا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ بن جائیں، اور انہوں نے اللہ پر جو حملہ کیا نا اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھی اترا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھی ہو گئے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ کفار یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی ذات پر حملہ کرنے والا اس کے غصے سے اس کی لعنت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں ایسے جملے ضرور بولتے ہیں جس سے اللہ کی ذات پر حملے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے 2 سال سے اللہ نے ہمارے رمضان کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بعض میسیجز تو ایسے آئے جس میں کرونا کو گالی بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے پاس جاتے ہیں، بڑے بخار سے جسم گرم رہتا ہے تو وہ بخار کو گالی دینے لگتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بخار کو گالی نہ دو بلکہ وہ رحمت بن کر تمہارے پاس آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جھڑا دے گا۔ معزز حاضرین، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ کرنے والی بات کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے بچے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تدفین کا وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، تقدیر پر ایمان کیسے دیکھے، کیا کہتے ہیں اے ابراہیم تم تو ہم کو چھوڑ کر چلے گئے اور جو ہے تمہاری جدائی پر ہمیں افسوس بہت ہے، لیکن کہا ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ہم اس وقت وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ یہودی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا کیسے شکار ہوئے، برائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے تھے۔ اللہ نے کہا لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے فرمایا برائیوں کو، برا معاشرے میں منکرات کو دیکھ کر بھی اگر گونگے شیطان کی طرح ہم رہیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا۔ دیکھیے آج ہمارے پاس ہر طرح کی برائی ہے، یہ موبائل سے میوزک، بچنے والی میوزک، اس میں گانے، یہ ٹک ٹاک، ان سب چیزوں سے جو ہے ہمیں اب تک باز نہیں آئے، یہاں تک کہ ہم جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مرتے ہوئے لاشوں کے انبار بھی دیکھ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں برائیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں کہا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور اسی طریقے سے اللہ کا غصہ کیوں اترا یہود پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ نے کہا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، کرسچنوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔
اور جب گائے کے بچے کو بنی اسرائیل نے معبود بنایا سامری کی اشراف میں تو ان پر بھی اللہ کا غصہ اترا. اللہ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. معزز حاضرین، خواتین اسلام، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے. شرک کو دیکھ کر یہ غیرت مند مومن غصہ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں غصہ نہیں ہو سکتا؟ سورہ اعراف میں اللہ نے موسیٰ کے بارے میں کہا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. غصہ آ گیا. وہ تختیوں کی شکل میں تورے تھی، نیچے پھٹ گئیں اور اپنے بھائی ہارون کا گریبان پکڑ کر جو ہے کہنے لگے کیا کیا تم نے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شرک کو دیکھ کر غصہ ہو سکتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آج امت میں شرک نہیں ہے؟ درگاہیں، آستانے، غضب الہی کی آماج گاہیں. کیا کرونا وائرس کی وجہ سے شرک کے اڈے بند ہوئے؟ کیا ہم نے شرک سے توبہ کی؟ غیر اللہ سے مانگنا ختم ہوا؟ کیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے؟ کیا ہمارے گلوں میں لٹکتی ہوئی تعویذیں مکمل طور پر ختم ہوئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. اور یہ حدیث بھی ہے جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، وہاں لائٹ لگاتے ہیں اور وہاں جو ہے چراغاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ اترتا ہے. جب زمین میں اللہ کے غصے اترنے کے سارے مقامات ہیں تو کیسے کرونا وائرس نہیں آئے گا؟ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا غصہ کیوں اترا یہود پر؟ تو اللہ کی عمومی نافرمانی اور نعمتوں پر ناشکری. اللہ نے ہفتے کے دن یہودیوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا. کیا کیے لوگ؟ مچھلیاں پکڑنے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ ومن لعنہ اللہ وغضب علیہ. اللہ کا غصہ اترا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بند اور خنزیر بنا دیا. اور اسی طریقے سے نعمتوں پر ناشکری کرنے سے بھی اللہ کا غصہ آتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ بنی اسرائیل سے کہا سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کیسے تھے بنی اسرائیل؟ نعمتوں میں نہا رہے تھے. اللہ نے فرمایا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. ہم نے تم کو وہ چیزیں جو دنیا میں ہم کو کسی نے دی. جنت سے من و سلوہ اترا، بادل کا سایہ آیا. جب جو ہے میدان تیہ میں تھے تو کہنے لگے یہ کھانا کھا کھا کر بیزار آتا ہے، ہمیں کنکڑی، پیاز، لہسن چاہیے. اللہ نے کہا مصر چلے جاؤ. 40 سال تک میدان تیہ میں چھوڑ دیے گئے. عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب کے اندر کیا طاقت ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ نے دعا کی قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکوننا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ ہمارے اوپر دسترخوان اتار. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا احذب من العالمین. اے عیسیٰ میں دسترخوان تو اتاروں گا، لیکن اگر یہ دسترخوان کے اترنے کے بعد کوئی بھی ناشکرے کرے گا نا، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دسترخوان اترا بھی، اور جو لوگ دسترخوان کا انکار کیے، ناشکری کی، اللہ نے ان کو سخت عذاب سے مکمل طور پر دوچار کیا. اسی طریقے سے یہود اللہ کے غصے کا کیوں شکار ہوئے؟ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں زکریا کو آرے سے چیرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی طریقے سے یہ غصہ اللہ کا اترنے کی ایک وجہ سود کھانے کی وجہ سے بھی ہے. اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سوال یہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں سود سے محفوظ ہیں؟ کبھی ہم لون لیتے ہیں تو کبھی بینک میں ہمارا انٹرسٹ آتا ہے تو ابھی ہم کھا لیتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ کھانا گویا اپنے ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فتنہ غصہ دنیا میں کیوں اترتا ہے؟ عورتوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اول فتنۃ کانت فی بنی اسرائیل فی النساء، فواحش کا ارتکاب، موسیقی، غرور نفس، دنیا کی محبت اور بزدلی، یہ ساری چیزیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو مکمل طور پر دعوت دیتی ہیں. معزز حاضرین،
دنیا میں اللہ تعالیٰ کے غصے کو ہم نے کرونا وائرس کی شکل میں دیکھا، ہر طرف لاشوں کا انبار ہے۔ جب ہم دنیا میں اللہ کے غصے کو برداشت نہ کر سکے تو آخرت میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غصہ ہوگا کہ وہ کبھی غصہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، میدان محشر میں مومن تو اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن جو کافر غیر مسلم یہود و نصارہ مجوس ہیں اگر حالت کفر پر مرے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ یہاں ہم ان چند لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن پر اللہ غصہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے، کون ہے؟ احسان کر کے جتلانے والا، مردوں میں سے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، ایسا بزنس مین جو جھوٹ بول کے اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ نہ رزن رحمت سے دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہماری امت کے کون بد نصیب وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں ناکام بھی ہو گئے اور نامراد ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا بادشاہ، اسی طریقے سے فقیر ایسا ہے جس کے اندر تکبر ہے، اور اپنے والدین کا نافرمان، اور ایسا شوہر جو اپنی بیوی کی جو ہے اصلاح نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ناشکری کرنے والی عورت کی طرف بھی اللہ قیامت میں نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ والدین کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض کرنے سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ والدین کو رلانا گناہ کبیرہ ہے۔ بس اپنے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر گناہ کبیرہ جس کو ہم کرتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر غصہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے غصے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وتر میں پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اسی طریقے سے دنیا میں اگر کوئی مخلوق ہم سے روٹ جائے تو ہم اسے فوراً مناتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو جو ہے منانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کوئی بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو جو ہے مکمل طور مناتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے کتنی مرتبہ زندگی میں روٹ جاتا ہے، ہم اسے منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات نکالیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو سکتا ہے۔ بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچی نہیں ہوگی، اللہ تک پہنچتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں دونوں سے مکمل طور پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کام ان دنوں میں ضرور کرنا چاہیے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تیسرا ہے گناہوں سے بچنا، نمبر 4 ہے صدقہ کرنا چھپا کر کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ السر تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہا کہ چھپا کر صدقہ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا غصہ بھی بجھ جاتا ہے، بندہ جو ہے برے موت، اللہ تعالیٰ جو ہے بری موت سے بھی ٹالتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، توبہ استغفار کرنے سے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیسے خوشی ہوتی ہے؟ اللہ کی نبی فرماتے ہیں تم میں سے کسی کی سواری گم ہو گئی، دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، اگر تمہیں اپنے گمشدہ سواری کو پالو تو کتنا خوش ہوگے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے توبے سے اتنا خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور ایسے وقت میں اپنے زبان کو حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اٹھا رہا اسے، یہ کب اٹھے گا، کیا 2025 تک رہے گا، کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام، اللہ کی نبی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے پر غصہ ہو جاتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں کہا من لم یدع اللہ سبحانہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے غصہ ہو جاتا ہے۔ ایک 4 عربی اشعار ہیں، اس کو پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ لا تسألن بنی آدم حاجته وسل الذی ابوابه لا تحجب، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات کہی۔ کہا کسی بھی آدم کے بیٹے کے سامنے اپنی ضرورت ہرگز مت رکھو بلکہ اس ذات کو پوچھو جس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا اگر اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دیے تو اللہ غصہ ہوتا ہے، آدم کے بیٹے سے پوچھنے پر غصہ ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں جہاں غصہ اترا ان تمام جگہوں سے بھی ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر غزوہ تبوک کو جا رہے تھے،
راستے میں مدائن صالح قوم سمود کے عذابات کے مقامات آئے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ عذابات کے مقامات سے گزر رہے تھے تو آپ کا چہرہ اٹھا نہیں بلکہ آپ کا چہرہ ہمیشہ جھکا ہوا تھا. حضرات صحابہ اکرام سے آپ نے کہا لوگو یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا ہے, یہ لوگ ظالم تھے, یہاں سے گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزر جاؤ. حضرات صحابہ اکرام نے وہاں کا پانی لے کر آٹا گوندا تھا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں اللہ کا غصہ اور عذاب اترتا ہے وہاں کا پانی بھی نہیں لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ آٹا پھینک دو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے اور اس کے شاعر کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. ہم کبھی جو ہے داڑھی کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں, کبھی قرآن کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں, کبھی افطار کا, کبھی کھجور کا, کبھی جو ہے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں بات یہ ہے کہ بقیہ دن اللہ کی اطاعت میں گزاریں, نافرمانی نہ کریں. ایسے ہوتا ہے کہ رمضان بھر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے, جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا جس دن تم اپنے رب کو ناراض نہ کرو یہی سمجھو تمہارے لیے عید کا دن ہے. تو عید کا دن جو آ رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے. اور آخری میں اس حدیث سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہا کی, مسواک کرنے سے منہ بھی پاک ہوتا ہے, رب بھی خوش ہوتا ہے. سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں معمولی سے مسواک کی لکڑی کو دیکھ کر تم یہ نہ سمجھو کہ کیسے اللہ اس سے راضی ہوگا, بلکہ چھوٹے کلمے سے, چھوٹی لکڑی سے اور معمولی سے بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے اللہ کی رضامندی کو پانا ہمارے زندگی کا مقصد ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضامندی اگر کسی کو مل گئی تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں کہے گا قیامت میں, اے جنتیو میں اس کے بعد انشاءاللہ تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا بلکہ ہمیشہ تمہارے سے خوش رہوں گا. یہ سنیں گے تو سارے جنتی مکمل طور پر خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اس کرونا بیماری کو جلد جلد اٹھا لے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام غصے کے اسباب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے اور ہمیں اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو, اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے, جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے والے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا هذا الوباء, اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والبرص والجنون ومن سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحات بعد رمضان. اللهم اجعلنا عند ختام رمضان من الفائزين ومن المقبولين ومن المفلحين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا, اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.